السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں. ناظرین یعنی خواتین و حضرات، میرے پاس ایک بڑی اچھی اور دلچسپ خبر ہے. دلچسپ بھی ہے، اچھی بھی ہے، اور وہ اس لحاظ سے کہ اب ہمارے عرب بھائی جو ہیں وہ پاکستان کی محنت سماجت پر اتر آئے ہیں. جی ہاں، UAE اور سعودی عرب در حقیقت اس وقت پاکستان کے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت پاکستان کے قدموں میں. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. گزشتہ دنوں اگر آپ نے سنا ہو کہ ایران کے ایک معروف ایٹمی سائنسدان، جن کو ایران میں نیوکلیئر پروگرام کا بانی بھی کہا جاتا ہے، فادر آف دی نیوکلیئر پروگرام، محسن فخری زادے کو فائرنگ کر کے تہران کے قریب قتل کر دیا گیا تھا، اور ایران نے اس کی براہ راست ذمہ داری اسرائیل اور اس کے حمایتیوں پر ڈالی ہے. اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے حامی یا حمایتی کون سے ممالک ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایران کے صدر نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ اس قتل کا بدلہ لیں گے، اور ایران کے وزیر خارجہ اور دیگر حکام نے کہا ہے کہ اس بدلے کے وقت اور جگہ کا تعین ایران خود کرے گا. اب جب سے ایران نے یہ دھمکی دی ہے اپنے ایٹمی سائنس دان کے قتل کے بعد، اس وقت سے نہ صرف اسرائیل بلکہ سعودی عرب اور UAE کی ٹانگیں لرز رہی ہیں، کپکپا رہی ہیں. یہ میں آپ کو بڑی دیانتداری سے بتا رہا ہوں، کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی ایران کو شائبہ ہوا کہ اس سارے معاملے میں اسرائیل کے ساتھ سعودی انٹیلیجنس یا UAE کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی شامل ہیں، تو ظاہر ہے ایران نہ صرف سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر حملہ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ جو گلف ہے، گلف آف عمان، اس میں UAE کے بحری بیڑوں کو یا بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے. بلکہ ایران کے تو بہت قریب ہے UAE بذات خود. لہٰذا اس سارے معاملے کے بعد جب عرب ریاستوں نے سر جوڑے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان خطے میں واحد ملک ہے جس کے ایران کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، اور جو دوسرے خلیجی ممالک ہیں سعودی عرب اور UAE، ان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. لہٰذا انہوں نے پاکستان سے درخواست کی کہ ایران کو منع کیا جائے کہ وہ ایسی کوئی بھی کارروائی نہ کرے جس سے سعودی عرب یا UAE کو کسی بھی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے. اس حوالے سے سعودی عرب کی جانب سے دھمکی بھی آئی کہ اگر ایران نے سعودی عرب کی اثاثوں پر یا UAE میں مڈل ایسٹ میں کسی بھی جگہ کوئی حملہ کیا تو سعودی عرب اس کو جنگ تصور کرے گا اور سعودی عرب ڈائریکٹ جنگ میں چلا جائے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایران نے یہ بھی متنبع کیا ہے کہ وہ اپنی پسند کا وقت اور اپنی مرضی کی جگہ کا انتخاب کرے گا. تو ابھی تک کسی کو معلوم نہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایران جلد بازی سے کام نہیں لے گا، یعنی عجلت میں کوئی کام نہیں کیا جائے گا. ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر اس کے بعد ایسا حملہ کیا جائے گا جیسا کہ اس کو کرنا چاہیے. اب اس ساری صورتحال کے پیش نظر جس طرح ایسے لگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر خلیج میں جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں، اور اگر اس خطے میں جنگ ہوتی ہے تو نقصان صرف ایران کا نہیں ہوگا، نقصان باقی خطے کا بھی ہوگا. خاص طور پر خلیجی ممالک جو پہلے ہی تیل کے بحران سے نکل نہیں پائے، کووڈ کے بحران سے نکل نہیں پائے، اور اب وہ سرمایہ کاری اور سیاحت پر بھروسہ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے اگر خطے میں جنگ ہوتی ہے، نہ یہاں پر سرمایہ کاری رہے گی، نہ یہاں پر سیاحت رہے گی. لہٰذا پاکستان سے درخواست کی گئی، ہاتھ جوڑ کر درخواست کی گئی. میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ پاکستان ان دو ممالک جو اپنے زوم میں، اپنے تکبر میں مبتلا ہیں، یعنی سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس یعنی UAE، ان ممالک نے پاکستان سے درخواست کی
کہ ان کو ایران کی کسی بھی ممکنہ کارروائی سے بچایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 روز قبل اسلام آباد میں پاکستان کی مسلح افواج کا ایک انتہائی عام اجلاس ہوا، جس کی صدارت وزیر اعظم پاکستان نے کی۔ یہ اجلاس ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر میں ہوا، جس کی صدارت عمران خان نے کی، وزیر اعظم نے کی۔ اس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان، اس میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ندیم رضا، جنرل باجوہ، اور جو ہمارے دیگر جو ایئر فورس اور نیوی کے جو چیف ہیں وہ وزیر خارجہ پاکستان کے یہ شامل تھے۔ اور اس موقع پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ خطے کی صورتحال پر انتہائی اہم اجلاس تھا۔ ریجنل سیکیورٹی، اب خطے کی صورتحال آپ سمجھتے ہیں خطہ ہمارا کیا ہے؟ سعودی عرب، ایران، افغانستان، UAE، تو چین۔ اب دیکھتے ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ اب اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اب ویزے بھی کھلیں گے، ملازمتیں بھی کھلیں گی، ہاتھ بھی جوڑے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس تیل ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس عیاشیاں ہیں، ان کے پاس اپنے آپ کو تحفظ دینے کا سامان نہیں ہے، ان کے پاس مجاہدانہ طریقے سے لڑنے والی فوج نہیں ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی کو ہینڈل کرنے والے۔ بات یہی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اگر بندوق دے دی جائے اور بندوق آپ کو چلانی نہ آئے یا چلانے کا جذبہ نہ ہو تو ایسی بندوق کا کیا فائدہ؟ یہی حال ان عربوں کا ہے۔ اب یقین کیجئے، نہ ان کے پاس ویژن ہے، ان کے پاس صرف اور صرف پیسہ تھا، اب پیسہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں UAE نہ صرف پاکستان پر ویزے کی جو نرمی ہے اس کو ہٹا دیتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اعلان کرتا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس دفعہ پاکستانیوں کو 50,000 20,000 30,000 زائد ویزے دیں گے۔ تو اس پہ حیران ہونے کی یا پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو ابھی بتا دی ہے کہ اس وقت ان 2 ممالک کے رہنماؤں کا تو میں نہیں کہوں گا، البتہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دونوں ممالک میں اس وقت انتہائی تشویش ہے، ٹانگیں ان کی کانپ رہی ہیں، کیونکہ اگر خطے میں جنگ چھڑ جاتی ہے تو جس طرح میں نے پہلے بتایا، ایران تو پہلے ہی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے، ہر قسم کی پابندیاں اس پر لگی ہوئی ہیں۔ لیکن اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے اور وہ اس کو بلاک کر دیتا ہے، یہ جو گلف آف عمان ہے، اسٹریٹ آف ہرمز جسے کہتے ہیں، اس کو، تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان سعودی عرب کا ہوگا، نقصان UAE کا ہوگا، نقصان دیگر خلیجی ممالک کا ہوگا، اور ایران کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے فالورز پورے مڈل ایسٹ میں ہیں، آپ دیکھ لیں سیریا میں ہیں، یمن میں ہیں، تو اس طرف سے یمن کے ہوتی جو ہیں وہ سعودی عرب کو سکویز کرنے کی کوشش۔ لہذا یہ ایک اسٹریٹیجک قسم کی بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ میں عام سادہ الفاظ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ بالآخر یہ گھمنڈ میں لپٹے ہوئے اور گھمنڈ کا شکار، تکبر کا شکار یہی عرب ایک مرتبہ پھر آج پاکستان کے قدموں میں بیٹھے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری جان بچاؤ۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔